Pakistani law enforcement agencies have apprehended a common fisherman by the name of Ijaz Mallah. He was arrested by the Indian Coast Guard, forced to do some tasks for the Indian intelligence agency. He was given greed that he would be compensated and that if he did not comply, he would have to stay imprisoned for 2 to 3 years. شکست کے داغ دھونے کے لیے بھارت کی مس انفارمیشن مہم گودی میڈیا جھوٹا بیانیہ بنانے میں مصروف اعجاز ملہ نامی مچھیرے کو گرفتار کر کے مذموم مقاصد کے تحت استعمال کرنے کی کوشش ناکام. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس. بھارت کے جھوٹے بیانیے کو بے نقاب کر دیا. عطا تارڑ نے کہا کہ آپریشن سندور میں ناکامی کے بعد بھارتی حکومت مسلسل جھوٹی خبریں پھیلا رہی ہے. پہلگام میں بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ چائنیز سیٹلائٹ فون ملا ہے. یعنی ایک پہلے آپ کوشش کرتے ہیں بتائیں کہ یہ پاکستان میں سے کوئی آیا تھا, پھر دوسری کوشش کرتے ہیں کہ اس میں چائنا کی کوئی نہ کوئی چیز انوالو ہے, پراکسیز کی صورت میں ہو, کلبوشن کی صورت میں ہو, یا ہماری سوورینٹی پر حملے کے لیے آپ جہاز بھیجیں یا ایسی حرکتیں کریں. ہم ہر جگہ پہ مقابلہ کریں گے اور آپ کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. دنیا بھارتی گودی میڈیا اور پاکستانی ذمہ دار میڈیا کا تقابل کر سکتی ہے. بھارت نے ملہ کو گرفتار کر کے فوجی وردیاں, سگریٹ, لائٹر, کرنسی اور دیگر چیزیں منگوائیں. طلال چودھری نے کہا کہ بھارت پاکستان کے خلاف کچھ پلان کر رہا ہے. پاکستانی ادارے چوکس رہیں, دوبارہ جارحیت کی تو دوبارہ عبرتناک شکست دیں گے. بھارت ہمیں مشرقی اور مغربی محاذوں پر مصروف رکھنا چاہتا ہے. مشرقی محاذ پر بھارت کو جوتے پڑے تو مودی کو چپ لگ گئی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاک افغان کے حوالے سے پر امید ہیں کہ دونوں ممالک کی ثالثی کے مثبت نتائج آئیں گے. طورخم بارڈر غیر قانونی مقیم افغانیوں کی بے دخلی کے لیے کھولی گئی ہے. کسی قسم کی تجارت نہیں ہو رہی. بے دخلی کا عمل جاری رہنا چاہیے تاکہ اس بہانے یہ لوگ دوبارہ نہ ٹک سکیں. اس وقت ویزا پروسیس بھی بند ہے. جب تک گفت و شنید مکمل نہیں ہو جاتی یہ پروسیس معطل رہے گا. افغان ترجمان کا گمراہ کن بیان مسترد. وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق ترجمان افغان طالبان نے استنبول مذاکرات سے متعلق حقائق توڑ مروڑ کر پیش کیے. پاکستان نے افغان سرزمین پر موجود دہشت گردوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا. افغان فریق کے دعوے پر پاکستان نے فوری طور پر تحویل کی پیشکش کی. پاکستان کا موقف واضح, مستقل اور ریکارڈ پر موجود ہے. پاکستان کے خلاف غلط بیانی قابل قبول نہیں. افغانستان کی جانب سے جھوٹے دعوے حقائق کے منافی. شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد. صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات. ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال. شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان پارٹی امور اور حکومتی پالیسیوں پر مشاورت کی گئی. وزیر اعظم کی نواز شریف کو حالیہ حکومتی اقدامات پر بریفنگ. نواز شریف نے شہباز شریف کو قومی معاملات پر رہنمائی فراہم کی. طورخم سرحد 20 روز بعد کھل گئی. سینکڑوں افغان پناہ گزین اپنے وطن جانے کے لیے طورخم امیگریشن سینٹر پہنچ گئے. چمن بارڈر سے جمعے کو 10,700 افغانوں کی واپسی. سرکاری رپورٹ کے مطابق تقریباً 15,60,000 افغان مہاجرین کی وطن واپسی ہو چکی. سہیل آفریدی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں. ان کی ویڈیوز اب سامنے آ گئی ہیں. وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر اختیار ولی خان کی نوشہرہ میں میڈیا سے گفتگو. کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انداز اور الزامات ہر گزرتے دن کے ساتھ زہر آلود ہو رہے ہیں. سہیل آفریدی نے پرتشدد بلوائیوں کی قیادت کی. ان کی قیادت میں اہلکاروں پر پتھرا ہوا. پنجاب میں کسی کو غیر قانونی سرگرمیوں, اسلحے کی نمائش یا شہریوں میں خوف و ہراس پھیلانے کی اجازت نہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے واضح کر دیا. کہا کہ صوبے میں غریب اور کمزور طبقے کی زمینوں پر قبضے کا مستقل خاتمہ کر دیا گیا. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اجلاس میں میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی سی اجلاس میں شرکت کی تصدیق. کہا کہ دیکھیں گے 4 نومبر کو دبئی کے اجلاس میں کیا ہوتا ہے. لاہور میں صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت. محسن نقوی نے ایشیا کپ کی ٹرافی سے متعلق سوال پر کوئی رد عمل نہیں دیا.